اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب میں سے 29 نمبر پر وصیت۔ اس طرح کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا، اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمت کے دروازوں کو کھلوا لو، اس کی رحمت کے جھالوں کو برسا لو۔ ہاں، بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو اس سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے، اور اکثر قبولیت میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو اور امیدوار کو عطیے اور زیادہ ملے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی، مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے، یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم کبھی ایسی چیز بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے، لہذا تمہیں بس وہ چیز طلب کرنا ہے کہ جس کا جمال پائیدار ہو اور جس کا وبال تمہارے سر نہ پڑنے والا ہو۔ رہا دنیا کا مال تو نہ یہ تمہارے لیے رہے گا اور نہ تم اس کے لیے رہو گے۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے خلق ہوئے ہو نہ کہ بقا کے لیے، موت کے لیے بنے ہو نہ کہ حیات کے لیے۔ تم ایک ایسی منزل میں ہو کہ جس کا کوئی ٹھیک نہیں، اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے، اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا، کتنا ہی کوئی چاہے اس کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا، اور وہ بہرحال اسے پا لیتی ہے۔ لہذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے کہ جن سے توبہ کے خیالات تم میں دل میں لاتے تھے، مگر وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے۔ ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ اے فرزند، موت کو اور اس منزل کو جس پر تمہیں اچانک وارد ہونا ہے، جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، تاکہ وہ آئے تو تم اپنا حفاظتی سر و سامان مکمل اور اس کے لیے اپنی قوت مضبوط کر چکے ہو، اور اچانک تم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ تمہیں بے دست و پا کر دے۔ خبردار، دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کی حرص و طمع جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہیں فریب نہ دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا وصف خوب بیان کر دیا ہے، اور دنیا نے خود بھی اپنی حقیقت واضح کر دی ہے اور اپنی برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں۔ طاقتور کمزور کو نگلے لیتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے۔ ان میں کچھ چوپائے بندھے ہوئے، کچھ چھٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور انجانے راستے پر سوار ہو لیے ہیں۔ یہ دشوار گزار وادیوں میں آفتوں کی چراگاہ میں چھٹے ہوئے ہیں، نہ ان کا کوئی گلہ بان ہے جو ان کی رکھوالی کرے، نہ کوئی چرواہا ہے جو انہیں چرائے۔ دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پر لگایا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔ یہ اس کی گمراہیوں میں سرگردان اور اس کی نعمتوں میں غلطان ہیں، اور اسے اپنا ہی معبود بنا رکھا ہے۔ دنیا ان سے کھیل رہی ہے اور یہ دنیا سے کھیل رہے ہیں، اور اس کے آگے کی منزل کو بھولے ہوئے ہیں۔ ٹھہرو، اندھیرا چھٹنے دو، گویا میدان حشر میں سواریاں اتر رہی ہیں۔ تیز قدم چلنے والوں کے لیے وہ وقت دور نہیں کہ اپنے قافلے سے مل جائیں، اور معلوم ہونا چاہیے جو شخص لیل و نہار کے مرکب پر سوار ہے وہ اگرچہ ٹھہرا ہوا ہے مگر حقیقت میں چل رہا ہے، اور اگرچہ یہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے ہے مگر مسافت طے کیے جا رہا ہے۔ اور یہ یقین کے ساتھ جانے رہو کہ تم اپنی آرزوؤں کو پورا کبھی نہیں کر سکتے،
اور جتنی زندگی لے کر آئے ہو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور تم بھی اپنے پہلے والوں کی راہ پر ہو، لہذا طلب میں نرم رفتاری اور کسب معاش میں میانہ روی سے کام لو، کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ مال کا گنوانا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ رزق کی تلاش میں لگا رہنے والا کامیاب ہی ہو، اور قد و کاوش میں اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی رہے۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری من مانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے، کیونکہ اپنے نفس کی عزت جو کھو دو گے اس کا بدل کوئی حاصل نہ کر سکو گے۔ دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو برائی کے ذریعے سے حاصل ہو، اور اس آرام و آسائش میں کوئی بہتری نہیں جس کے لیے ذلت کی دشواریاں جھیلنا پڑیں۔ خبردار، تمہیں طمع و حرص کی تیز رو سواریاں ہلاکت کے گھاٹ پر نہ اتار دیں۔